بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہیں بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلستا ہوا راستہ تھا۔ ایک تو صحرا کی اپنی صعوبتیں تھیں، دوسرا خطرہ ڈاکوؤں کا تھا۔ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی زر گھوڑے کے زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کے کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد، سینے چوڑے اور جسم بڑے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے ایک تھا، لیکن جس انداز سے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شاہ سوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پہ خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ ڈاکو اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا کہ کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک اور گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا، مکہ افق کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ابو سلمان اسے جیسے آواز دی جا رہی ہے، اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹائی اور گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا اور چال پر چل پڑا۔ سوار کی عمر 34 سال تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام ولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کے بجائے ابو سلمان کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد کرے گی اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 34 سال کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 ہجری بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اس خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ ولید کے احکام اور فیصلے مانتا تھا۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلمان مدینے کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کے اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اور اس کے ذہن میں 2 نام اٹک گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نیا دین لے کر آئے تھے، اور ولید جو خالد کا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشک پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کی جھاڑی نما درخت نظر آئی۔ گھوڑا ادھر ہی چلا جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا۔ امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے 2 زانو ہو گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور 2-4 چھینٹے منہ کے اوپر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اسے چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔
خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گئے۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کی ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل رہا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک واقعہ یاد آیا۔ اس دن اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ ولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 ہجری کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کے لیے جانے والوں کے گروہ میں شامل نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ بات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو بت پرست کہا تھا، باطل کہہ دیا تھا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا۔ ایسے دشمن کو قتل کرنے پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر سامنے آمنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قتل رسول خدا کو مقرر وقت پر قتل کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان خالی تھا، وہاں گھوڑے کا سامان بھی نہیں تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا اور نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے، مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر یثرب مدینہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن میں یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھی۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا نکلا۔ 613 ہجری میں ایک شام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے نبی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری عقیدت اور آسودہ اور مسرور کر دے گا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کی نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا، اس کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار ہے۔ ولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کہ میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں، کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا ہے۔ خالد نے پوچھا، پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے۔ ولید نے کہا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی علی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنے باپ کے طنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 ہجری کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی
تبلیغ تیز کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کو مذاق اڑاتے تھے جو کعبہ کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجتے ان بتوں کو تھے۔ انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے، انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے ہوئے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ ولید تھا، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد کے چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم تشدد اسی شخص نے کیا تھا جو جہالت کی حد تک کینہ پروری اور مسلم کش تھا، اس لیے مسلمان ایسے ابو جہل کہنے لگے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام بھول ہی گئے ہوں۔ تاریخ نے بھی اسے پستہ قد اور بھگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد کر رکھا ہے۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگی، شاید شرمسار بھی تھا۔ قریش کے لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کے آدمی جا پہنچتے اور ہلڑ مچاتے تھے۔ بد اخلاقی اور دھتکارتے ہوئے آدمیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہنے کے کام پر لگا دیا تھا۔ خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ 2-3 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ وہ اپنے بھتیجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو دونوں مرتبہ ٹال دیا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔ عبارہ خالد کا بھائی تھا، وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا، وہ ذہین تھا اور اس میں بنکین تھا۔ خالد کے باپ ولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے عبارہ کو قریش کے 2 سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دو۔ خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا اور جب اس کا بھائی عمارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا۔ ابو طالب سرداروں نے عمارہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا تھا، اسے تم جانتے ہو، یہ عمارہ بن ولید ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ابو ہاشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا سجیلا اور عقلمند جوان پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں، اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے، یہ تمام عمر فرما بردار رہے گا اور اگر اپنا غلام بنا لو گے تو قسم ہے اللہ کی کہ تم اپنی جان بھی قربان تم پر کر دے گا، مگر تم میرے حوالے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا، کیا بنو خزوم کے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو۔ قریش کے ایک سردار نے کہا، تمہارا یہ بھتیجا ہماری رسوائی کا باعث بن گیا ہے، اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ تم میرے بھتیجے کو لے کے جا کے کیا کرو گے؟ قتل؟ قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، یہ بے انصافی نہیں ہوگی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے کر جا رہے
رہے ہیں، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ابو طالب نے کہا تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا۔ تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو، میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں۔ خالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسرت حاصل ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کیا بگاڑا تھا؟ ابو سلیمان، خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں میں ہی سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا کچھ نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد الجزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی قوت کافی نہیں۔ رکانہ بن عبد الجزید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہوں نے اس کو ایک ہی داؤ میں پٹک کر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ خالد کو بھی وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دک کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکنا پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے اور لوگوں سے باتوں کے جادو میں آتے جاتے چلے جا رہے ہیں، کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تمہارے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکنا نے اپنے چہرے پر مست پھینکنے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا۔ نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی، وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں نے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا کے ہاتھوں گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا بنایا جائے۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آئے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکنا پہلوان کو اکسایا ہے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکار رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب ایک بڑی حسین جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکنا کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکنا وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکنا پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو جانتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبست بنت ارمن ہوں، ارمن یہودی کی بیٹی۔ رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ کیا تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے؟ سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکنا نے گرج کر پوچھا، سب کہتے ہیں۔ سبت نے کہا، پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دے دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گی۔ رکنا نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن ہاشم نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رکنا پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخین
ابن ارلائر نے جو شہادت پیش کی تھی وہ صحیح ہے کہ رکنا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا تھا کہ میرے بھائی کے بیٹے تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے والوں سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے، آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چاچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لرکانہ کے للکارا کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی اور رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہو گئی، اور جو ہار جائے وہ جیتنے والے کو مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ مرد و زن اور یہود ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد الجزید خدائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموش اور اطمینان سے رکنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے اور وہ بے خبری میں آپ کو داؤ میں نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھوم گیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا۔ ہجوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الائسر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھایا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکنا سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل آیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا اور اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ چچا لرکانہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ آج سے تم مسلمان ہو۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا۔ یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے اپنے آپ کو کہا، رکانہ کو یوں 3 بار پٹخا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی پٹخا بھی نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے جانتا ہے، لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رخ اختیار کیا تھا، اس سے خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ نبی کے دعوے کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لرکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا اسے بہت افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا، جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا تھا، لیکن اس روز جب وہ اس نخلستان میں سے لیٹا ہوا تھا، اسے خیال آیا کہ 313 نے 1000 کو کس طرح شکست دے دی تھی۔ اس نے شکست کھا کر آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی ہے جس نے انہیں فتح کیا ہے۔
ہے۔ خالد اٹھا بیٹھا اور انگلیوں سے ریت میں بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشن اور مارکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگا۔ باپ نے اسے فن حرب و ضرب کا ماہر بنا دیا تھا۔ بچپن میں اسے گھوڑ سوار سکھائی، لڑکپن میں اسے اکھڑا اور منہ زور گھوڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا۔ نوجوانی میں وہ شاہ سوار بن چکا تھا، شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھا۔ اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا۔ اس نے خالد کو نہ صرف سپاہی بلکہ سپہ سالار بنایا تھا۔ خالد کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑنے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا تھا۔ اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچ رہا تھا، لیکن اب اس کی سوچ کا ادھورا اور چل پڑا تھا۔ مکہ سے روانگی سے کچھ عرصے پہلے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکانہ پہلوان کو 3 بار پرکھا تھا۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 313 مجاہدین میں سے 1000 کو شکست دی۔ یہ کوئی اور قوت تھی، لیکن بدر کے مارکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان مارکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے۔ قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ بہت ہی صدمہ تھا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ خالد نے قبول کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب بدر کا مارکہ لڑا جا رہا تھا اور مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ مارکے کا انجام کیا ہوا، مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھتے رہتے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا۔ آخر ایک روز ایک شتر سوار آتا نظر آیا، لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا تھا اور وہ روتا آ رہا تھا۔ خبر بری لانے والے قاصد ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ وہ جب لوگوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بری خبر ہے اور ان کو بہت بری شکست ہوئی ہے۔ جس کی عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہے، زخمی ہے یا مر گئے ہیں۔ شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے۔ مارے جانے والوں میں 17 افراد خالد کے قبیلے بنو خزرج کے تھے اور ان سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑا قریبی رشتہ تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ خالد کا بھائی، اس کا نام ولید تھا، جنگی قیدی بن گیا تھا۔ ابو سفیان جو قریش کے سرداروں کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی۔ کچھ میرے باپ اور میرے چاچا کے متعلق بتا، اے قاصد، ہندو نے پوچھا۔ ہند نے پوچھا، تمہارا باپ عتیبہ علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ قاصد نے کہا، اور تمہارے چچا شیبہ کو اکیلے حمزہ نے قتل کیا اور تمہارا بیٹا حنظلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلے تو علی اور حمزہ کو بلند آواز سے برا بھلا کہا اور پھر بولی، اللہ کی قسم، میں اپنے باپ اور اپنے چاچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان اس بات پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور جو جنگی قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ خالد اٹھا، دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوا اور مدینے کی سمت چل پڑا۔ اس نے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا، لیکن اس کا ذہن مدینہ پہنچ چکا تھا۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی اس کا ذہن پیچھے چلا جاتا اور اسے منظر دکھاتا جس کے خالق صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے ذہن میں ہند کے الفاظ یاد آئے اور اس نے اپنے خاوند ابو سفیان سے کہے، میں اپنے باپ اور چاچا کو بھول سکتی ہوں۔ ہند نے کہا، کیا میں اپنے لہتے جگر حنظلہ کو بھی بھول جاؤں؟ ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اللہ کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی۔ یہ لڑائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہے، میں حمزہ اور علی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ میرے باپ، میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ میرے خون کو صرف میرے بیٹے کو قتل گرما رہا ہے۔
ابو سفیان نے کہا مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے، میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ مشہور معروف اور وقایہ نگار لکھتا ہے کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا اور ان میں سے زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان میں سے کوئی ایک عزیز اور اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ جب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھے ہوئے، کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو سفیان نے کہا میرا بیٹا مارا گیا ہے اور اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب یہ ایک ہی بار بولنے لگے۔ وہ اس پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ خالد نے کہا بدر میں ہم صرف اس لیے ذلت میں گھیرے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے لڑنے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ آیا تھا؟ خالد کے چچا زاد بھائی اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا برہم ہوتے دیکھا اور کہا کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ تم کہاں تھے؟ ولید کے بیٹے ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا خالد تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی ہی بے عزتی محسوس کرے، ہم اس میں سے کوئی بھی عزت والا نہیں رہا۔ خالد نے کہا ہم سب اس وقت بے عزت رہیں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چالوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے۔ مجھے اپنے گھوڑوں کی سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں، ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے ہوں گے اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا، لیکن جنگ میں ہمارا جو سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا، اور اگر سمجھوں گا کہ مجھے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اس سے ایک روز پہلے اہل مکہ نے ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا اور مکہ کے باشندے خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے اور جو مال گیا تھا اس میں سے مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، اس نے 50,000 پر 50,000 دینار منافع کمایا تھا۔ قافلے سے واپسی کا راستہ مدینے سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک ایک آدمی اور ایک ایک اونٹ کو زمین کے نیچے خد و خال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے میں نکال دیا تھا۔ خالد کا گھوڑا خرامہ مدینہ کی طرف چلا آ رہا تھا، مگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا۔ اسے اس وقت جب قریش انتقام کی سکیم بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ایک ایک لفظ جو اس کو کہا گیا تھا سنائی دے رہا تھا۔ اگر تم نے مجھے اپنی سرداری دی تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ابو سفیان نے کہا میرا یہ پہلا فیصلہ ہوگا کہ میں نے ابھی 50,000 دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا، وہ میں تقسیم نہیں کروں گا، یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال ہوگا۔ مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے۔ سب سے پہلے خالد نے کہا پھر منظور ہے، ایسا ہی کریں گے، منظور ہے کی آوازیں اٹھی۔ میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ جنگ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کے لواحقین آہذاری کر رہے ہیں۔ میں نے مردوں کو دھاڑے مارتے اور عورتوں کو بیان کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قسم جب آنسو بہتے جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا۔ اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے اس کے درجے مقرر کر دیے ہیں اور ان کا فدیہ 1000 سے 40 درہم مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے، یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات آگے جاری ہے۔ اللہ حافظ۔
یہ کہانی قسط وار ہے اور اگلی قسط آئے گی.